آوازیں بند کر لیں. مسجد میں ہے، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں کہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، مسجد ہے. مسجد میں بلند آواز سے چیخنا منع ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. رب کریم کا فضل و کرم اور پورے قوم کے کام کے لیے، بلکہ پورے شہر کراچی کے لیے، بلکہ ہمارے محبوب وطن پاکستان کے لیے اعزاز اور فخر ہے کہ غوث پاک کے شہزادے تشریف لائے. حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، جرأت اور بہادری بھی ہے. اولاد غوث پاک کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان کے چہرے ہی ان کے تعارف کے لیے کافی ہوتے ہیں. آپ لوگ اپنی آوازوں کو بند کر لیں. حضرت کا جو خطاب ہوتا ہے، لاہور کا خطاب آپ لوگوں نے سنا تھا. تو انشاءاللہ العزیز پھر ایک مرتبہ آپ کو لاہور کی یاد تازہ ہوگی. حضرت جو ہے وہ آپ لوگوں سے بڑی محبت کرتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ حضرت میں ابھی تک جتنے بھی پروگرام ہوئے، تو حضرت منع فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بنگلے میں کسی سیٹ کیا مال و دولت والے کیا مجھے لے کر نہیں جاؤ. مجھے مزہ آتا ہے جب میں سرکار کے غلاموں کی درمیان بیٹھتا ہوں. اور وہ دیوانے بھی ایسے دیوانے ہوں کہ جو اپنے نبی کے نام پر سر کٹانے میں سب سے آگے ہیں. حضرت کی تاج پوشی کی جا رہی ہے. میں بھی کوشش کروں گا کہ حضرت کو راضی کر دوں کہ حضرت تاج پوشی کے لیے تیار ہو جائے. ویسے منع فرماتی ہے. سیدھی ہونے میں تدمو لکھوں تاج العز. لبیک
شہزادہ غوث پاک کا ولولہ انگیز خطاب اب شروع ہونے جا رہا ہے. آپ لوگ اپنی آوازوں کو بند کر لیں، آوازوں کو بند کر لیں اور بیٹھ جائیں. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں خطاب نہیں شروع ہوگا. آپ لوگ بیٹھ جائیں تب آگے خطاب شروع ہوگا. جب تک آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے، یہ بیچ میں جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب بیٹھ جائیں اور آوازوں کو بند کر لیں. یہ وہ چہرے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے بندہ دعا بھی کرے تو قبول ہوتی ہے. نستمع الآن كلمات عاطرة من فضيلة سيدنا الشيخ السيد الدكتور عبد العزيز الخطيب الحسني فليتفضل مشكورا غير مأمور وأجره على الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفق. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور کافی ہیں. سلام ہو اللہ کے ان تمام بندوں پر کہ جنہیں اللہ نے چن لیا اور میرے سرکار کے تمام صحابہ اور تمام آل پر اور ان تمام چنے ہوئے کے سردار سرور کونین کی بارگاہ میں. ما زالت الأمة الإسلامية حتى اليوم تلد العظماء. اور آج تک یہ امت مصطفیٰ اور وہ مائیں آج بھی جن رہی ہے کہ جو عظمت والے پیدا ہو رہے ہیں. ما زالت الأمة الإسلامية بخير تلد أبطالا كصلاح الدين. اور جب تک یہ امت مصطفیٰ میں ایسی مائیں اپنے وہ بچے جنتی رہیں گی تو صلاح الدین ایوبی آتے رہیں گے. سبحان الله. كان في آخر القائمة اليوم الإمام خادم حسين. اور جب ان بزرگوں کی فہرست دیکھی گئی اسلام کے عظیم ہیروز کی تو آخری ہیرو اسلام کا پاکستان میں تھا جو کچھ دنوں پہلے اس دنیا سے چلا گیا. دنیا اسے خادم حسین کہتی ہے. الأمة اليوم ترفع رأسها عاليا بجهاد الكلمة. اور آج امت مصطفیٰ عزت کے ساتھ اپنے سر کو بلند کر رہی ہے اپنے زبان کے جہاد سے. سبحان الله. الأمة اليوم حكامها يمنعون القتال بالسيف. کہ آج کے حکمرانوں نے منع کر دیا کہ تلواروں سے لڑنا بند کرو، لكنهم لن يستطيعوا أن يمنعونا أن نتكلم بالحق. لیکن وہ تلواریں تو رکوا سکتے ہیں، ہماری زبانیں بند نہیں کرا سکتے. الإمام خادم حسين شہید الکلمہ. اور امام خادم حسین اپنے لفظوں میں تلوار کے مانند تھا. حیاتو جہاد اور اس کی پوری زندگی جہاد میں گزری. سبحان الله. کلامو دفاع عن المقدسات. اور ان کی زبان ہمیشہ تمام مقدسات نفوسیہ کی دفاع میں رہتی تھی. ونحن جميعا خلف خادم حسين.
اور ہم سارے کے سارے اس قائد عظیم کے پیچھے چل رہے ہیں. أنتم الأبطال القادمون. اور تم سارے کے سارے آنے والے زمانے کے ہیرو ہو. أنتم حاملو الراية. اور تمہیں لوگ اسلام کے پرچم کو اٹھانے والے ہو. أنتم ناشرو كلام الإمام خادم حسين. اور تمہیں لوگ ہو کہ جو اپنے امام کی تعلیم کو پھیلانے والے ہو. لقد هز بكرسيه المقعد عليه عروش حكام. ویل چیئر پر بیٹھنے کے بعد گستاخ حکمرانوں کی کرسیاں اس کے نام سے کانپتی تھی. سبحان اللہ. كل الأولياء كانوا يجاهدون بالكلمة. اور جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے وہ اپنی زبانوں سے جہاد کرتے رہے. فكلمة الحق لم تقتصر على صلاح الدين ونور الدين. اور جب تک حق کہنے والے گروہ پیدا ہوتے رہیں گے صلاح الدین ایوبی نور الدین سنگی کا مشن چلتا رہے گا. سبحان اللہ. أنتم اليوم مطالبون أن تكونوا على قدم الإمام خادم حسين. اور آج کا یہ مطالبہ اس زمانے کا ہے کہ تمہارا ہر اٹھنے والا قدم تمہارے قائد کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے. خادم حسين أخذ وعدا من الحكومة أن تطرد السفير الفرنسي. خادم حسین کے جنہوں نے یہ مطالبہ رکھا تھا وقت حکومت کے سامنے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے کک آؤٹ کیا جائے. وحتى الآن ما زال خنزير فرنسا متواجدا على أرض الإسلام. اور ابھی تک وہ فرانس کا سور تمہارے ملک کی پاکیزہ زمین پر موجود ہے. فلا تجتمع على أرض الإسلام طهارة ونجاسة معا. تو اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ایک پاکیزہ زمین پر ایک نجس اور نجاست بھی شامل ہو. لا نرضى حتى تؤدب فرنسا ويقطع لسانها ويدها. ہم ہرگز نہیں خاموش ہو سکتے یہاں تک کہ فرانس کو ہم سبق سکھا دیں کہ نبی کے چاہنے والے زندہ ہیں. جميع الصحابة كانت أرواحهم فداء رسول الله. سارے کے سارے صحابہ کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ میری جان قربان ہو تو میرے نبی پر قربان ہو. سبحان اللہ. وأنتم تحفظون البيت الذي كتب على الحجرة الشريفة. اور آپ لوگ جانتے ہیں وہ شعر کہ جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں لکھا ہوا تھا. نفس الفداء لقبر أنت ساكن. کہ میری جان قربان اس کاشانے پر کہ جس کا رہنے والا ہمارا محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اور اسی میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے اور اسی میں غنا اور سخی رہتے ہیں. فماذا قدمت لنبيك؟ تو آج تم نے اپنے نبی کے لیے کیا پیش کیا؟ بماذا ضحيت؟ کیا تم نے قربانی کی اپنے نبی کے لیے؟ ليبقى إسلامك عزيزا. کہ ابھی تک تمہارا اسلام غلبے والا ہے. ليبقى علم الباكستان
شامخا ومرفوعا. اور دنیا کی فہرست میں پاکستان اسلام زندہ باد میں آتا ہے. إن باكستان كلمة تعني أرض الإسلام. اور پاکستان کا مطلب یہی ہے اسلام کی زمین. وإن دستور دولة باكستان محمد رسول الله. اور پاکستان کا دستور جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. ألم تروا الصحابة في أحد؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا صحابہ اکرام کے جذبات کو غزوہ احد میں؟ سأعرض عليكم الآن شاشة غزوة أحد. آپ کا کیا خیال ہے کہ غزوہ احد کا وہ معرکہ کا وہ منظر میں ابھی یہاں پر دیوار پر چلا دوں؟ وكأنكم ترون المعركة أمامكم. اور پھر تم لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھنا شروع ہو جاؤ گے. المرحلة الأولى في المعركة مرحلة النصر الأكيد. غزوہ احد کے معرکے میں مسلمانوں نے جیسے ہی اپنا قدم آگے بڑھایا پہلے پہلی کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان آگے بڑھ گئے. انتصر الصحابة وهرب المشركون. صحابہ کو کامیابی مل گئی، مشرکین میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. وصار المسلمون يلحقون المشركين حتى لا يعودوا إلى أرض المعركة. مسلمان اس وقت مشرکین کے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ یہ دوبارہ پلٹ کر میدان میں آنے کی جرأت بھی نہ کر سکے. هل شاهدتم المشركين وهم يفرون؟ کیا آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ کیسے صحابہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور مشرکین جان چھوڑا کر بھاگ رہے ہیں؟ کچھ خیال میں نظر آ رہا ہے منظر؟ غور کرو. انظروا على طرف جبل أحد خالد ابن الوليد. اب تصور کرو کہ ایک پہاڑ کے پاس خالد ابن ولید ہیں ومعه كوكبة من المشركين. اور ان کے ساتھ اس وقت مشرکین کے جو رؤساء تھے وہ ساتھ تھے. لما نزل الرومان من على جبل أحد وقد أمرهم النبي ألا يتعرض. جس وقت میں تیر انداز اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر اترے کہ جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنگ کسی بھی پوزیشن میں ہو اپنی پوزیشن مت چھوڑنا. التف سيدنا خالد خلف الجبل. اس وقت سیدنا خالد بن ولید کے جو ایمان نہ لائے تھے وہ پہاڑ کے پیچھے سے آئے وجاء من وراء المسلمين. اور مسلمانوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے وصار يضرب بهم. اور مسلمانوں کو اس وقت انہوں نے مارا. ورجع المشركون الفارون. اور پیچھے ان کے مشرکین بھی آئے. فبكت المسلمون بين فكين. هذا يضرب من جهة وهذا يضرب. تو ایسے وقت میں مسلمان کا یہ جو صحابہ کے جانثاروں کا گروہ تھا وہ ان دونوں کے بیچ میں تھا. دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملے ہونے لگے. فماذا فعل الصحابة؟ آپ جانتے ہیں اس وقت صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ أنا بدي أورجيك كيف كانوا الصحابة يفدوا النبي بأموال. اس وقت میں آپ کو منظر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام اپنے محبوب آقا پر فدا ہونے کے لیے کیسے مچل رہے تھے. لا تسمح لأحد أن يسب النبي. کبھی کسی گالی اور گستاخی کرنے والے کو معاف نہیں کرنا. من سب نبيا فاقتلوه.
جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو. لا تسمع ہرگز معافی نہیں ہے. وكن على يقظة أن أعداء الإسلام يريدون القضاء عليه. اور تم لوگ جاگتے رہو، اسلام کے دشمن تمہاری تباہی کے لیے ہر وقت تیاری کر رہے ہیں. انظروا إلى الصحابة. اب اپنے تصور میں ذرا خیال کرو کہ صحابہ اس وقت کس بے قراری کے عالم میں ہوتے. وتخيلوا كيف يرمون بالسهام عن رسول الله. اور کس طرح سے وہ مشرکین تیر برسا رہے تھے میرے سرکار علیہ السلام کی طرف. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان راميا ماهرا. ایسے وقت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص اپنے نبی کے گرد لگ کے النبي يأخذ سهما آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیر نکالے ويعطيه لسيدنا سعد، اور حضرت سیدنا سعد کو تیر عطا کرے وسيدنا سعد يضرب بالسهم اور سیدنا سعد اس تیر کو کمان میں لگا کر فيقتل واحدا من المشركين اور قتل کر دے ایک مشرک کو. فتنتهي السهام. یہاں تک کہ سارے تیر ختم ہو گئے. لم يعد هناك سهام. اب وہاں پر کوئی بھی تیر نہیں بچا. فإذا بالسهام التي رمى بها سيدنا سعد تعود كلها بين يديه. تو ایسے وقت میں کہ جب سارے تیر ختم ہو گئے تھے، آخری تیر جب آپ نے چلایا اور نیچے نظر کی تو جتنے تیر چلے تھے واپس اتنے آ چکے تھے. أحضرتها الملائكة فرشتوں نے وہ تیر پیش کیے ويرمي بها سيدنا سعد، اور وہ تیر پھینک رہے تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص. فيقول له النبي اب سرکار نے ان کی جرأت بہادری کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ارمي سعد فداك أبي وأمي. اے سعد ان پہ تیر برساتے رہو، میرے ماں باپ سعد تم پہ قربان ہو. أبو دجانة الصحابي الشجاع البطل أعطى ظهره للعدو. سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں اپنی پشت کی دشمنان اسلام کی طرف وصار يحمي النبي بظهره اور اپنے سینے کو سرکار کی جانب کر کے اپنے نبی کو اپنے سامنے بالکل لے لیا والسهام تتساقط على ظهره اور ایک کے بعد ایک تیر آپ کی پشت میں پیوست ہو وهو كالجبل واقف يحمي رسول اور الله. وہ پہاڑ کے مانند اپنے نبی کے سامنے کھڑے رہے. أنت ماذا قدمت للنبي؟ تم نے اپنے نبی کے لیے کیا کیا؟ وتدخل حديدتان من القناع الحديدي الذي يلبسه النبي، تدخل حديدتان في وجنة النبي. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اپنی جنگی خود پہنی ہوئی تھی اس کے دونوں طرف کی کناریوں کے نکلے ہوئے لوہے سرکار کے رخسار مبارک میں گڑنے لگے. ويأتي سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح ایسے وقت میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سے دیکھا نہ گیا آگے بڑھے فيمسك بالحديدتين ويسحبهما اور ولا تنسحبا. وہ دونوں لوہوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے کہ کسی طرح میں اپنے نبی کے رخساروں سے اس لوہے کو نکال دوں. فيعض بأسنانه. جب ہاتھوں نے کام نہ کیا تو اب اس پیارے نے وہاں پر اپنے ويقطع الحديدتان
وتنكسر سينها. اپنے دانتوں کو کاٹ کر اپنے نبی کے رخسار سے ان لوگوں کو نکالا اور ان کے 2 دانت اس کام میں شہید ہو گئے. كم سنا انكسرت لأجل النبي؟ تم نے کتنے دانت اپنے توڑوائے اپنے نبی کے لیے؟ ماذا حدث لك لأجل النبي مرة واحدة؟ کیا کیا اپنے نبی کے لیے بھلے ایک مرتبہ کیا کیا؟ سيدنا قتادة وقف وعطى وجهه للعدو ويعمل هيك للسهام من أجل أن لا تصيب رسول الله. اور جس وقت میں سرکار کی جانب انہوں نے تیروں کی بارش کی تو حضرت ابو قتادہ اپنے سینے اور اپنے چہرے سے ان کے تیروں کو روکنے لگے. فيأتي سهم فيقتلع عينه. اور ایک تیر آپ کی آنکھ کے پاس ایسے لگا کہ آپ کی پوری آنکھ ہی نکل کے باہر آ گئی. فيأتي إلى النبي. آپ تشریف لائے اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں، کہنے لگے عيني يا رسول الله. سرکار دیکھے میری آنکھ نکل گئی ہے، عيني يا رسول الله. سرکار دیکھے میری آنکھ نکل گئی. فيأخذ النبي عين قتادة ويردها إلى مكانها. آقا علیہ السلام نے ویسے ہی ان کے ہاتھ کو تھام کر ان کی آنکھ کو اسی جگہ پر واپس لگا دیا. سبحان اللہ. بدون أي عملية جراحية. بغیر کسی آپریشن کے. فيرى فيها أحسن من الأولى. اور پھر اس آنکھ کی یہ برکت بھی کہ پہلی آنکھ سے زیادہ زخمی آنکھ سے نظر آتا تھا. وإذا أرمدت هذه العين هذه لا تمرض أبدا. تو اگر ایک آنکھ کو وہ بند کرتے تو دوسری آنکھ سے انہیں اور زیادہ دکھتا تھا. شد همتك. اپنی کمر کو مضبوط کر لو بالكلمة. زبان سے. ما بدنا نعمل فتن ہم نے کوئی فتنہ نہیں کرنا، ورصاص گولیاں نہیں، ومسدسات بندوقیں نہیں، ووريد. پستولیں نہیں. بالكلمة كما فعل خادم حسين. اپنے کلمے سے ہی کام کرتے رہو جیسے خادم حسین کیا کرتے تھے. كان خادم حسين يقول لبيك 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 يا رسول الله. 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 بالكلمة لبيك يا رسول الله. بالكلمة. ان کی زبان ہی گستاخوں کے لیے تلوار سے زیادہ تیز دھار تھی. أدب ولدك أولا. أدب ولدك أولا. سب سے پہلے اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ ومن حولك اور جو آپ کے ارد گرد ہیں بآداب الإسلام. اسلام کے مقدسات کے بارے میں. هذا أدب ولده وهذا أدب ولده وهذا أدب ولده. جميعنا نسبح تحت راية النبي. اور جب ہم نے ایک ایک نے اپنی اولادوں کو ادب سکھانا شروع کر دیا مقدسات کا تو انشاءاللہ سارے کے سارے اپنے محبوب جميعنا لنا شرف. اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا. لنا شرف الانتساب إلى الإسلام. اور پھر ہم کہیں گے کہ اسلام کے لیے ہاں یہ قربانی ہے. وأهمسوا في آذانكم همزة همزة وشوشكم. اور میں تمہارے کانوں میں یہ آواز پہنچا رہا ہوں حمزہ همزة حمزہ. اور
میں تمہارے کانوں کے اندر اور میں تمہارے کانوں میں جیسے کہتے ہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں. كيف تنتصر إذا كنت لا تصلي؟ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اللہ کی مدد تم کو کیسے ملے گی اگر تم نماز نہیں پڑھتے؟ أتريد نصرا دون أن تنصر أمر الله؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی مدد تم کو مل جائے گی بغیر اللہ کے احکام پہ عمل کر کے؟ لا تحلم أن ينصرك الله وأنت لا تصلي. خواب مت دیکھنا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم نماز نہیں پڑھتے. ولو الفرض اگرچہ فرض کی ادائیگی ہے. الفرض لا تترك. اپنی فرض نمازیں کبھی مت چھوڑنا. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اگر تم میری مدد میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. من أطاع الله أطاعه كل شيء. اور جس نے رب کی اطاعت کر لی گویا اس نے سب کی اطاعت کر لی. هلا صار وقت الجد. اب وقت ہو گیا اپنی زندگی میں سیریس ہو جاؤ. هنعاهد الله اور ہم اپنے خدا سے عہد کرتے ہیں ما نترك صلاة الفرض أبدا. آج کے بعد ہم اپنی پنجگانہ نماز فرض کبھی نہیں چھوڑیں گے. نعم إن شاء الله. عربی میں بولے عربی میں. نعم إن شاء الله. والنصر آتي. اور تم نے جیسے ہی یہ کام کر لیا خدا کی مدد فوراً آ جائے گی. النصر آتي اليوم أو غدا. مدد آنے والی ہے إن أنت نفذت العهد الذي عاهدت عليه. اگر تم نے مجھ سے کیا وہ یہ وعدہ جو خدا کا وعدہ ہے پورا کر دیا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے. أنتم كلكم الآن قاعدين بالمسجد. آپ سارے کے سارے اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. لا تفكر إنك ما رفعت إيدك إنك أنت ما دخلت بالصلاة. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی. أنت معنا. آپ ہمارے ساتھ ہیں. رفعت إيدك ولا ما رفعت إيدك. ہاتھ اٹھایا یا نہیں اٹھایا أعطيت العهد معنا. میں نے یہ عہد لیا جو میرے ساتھ ہیں. إبليس ليس من الإنس لكنه كان مع الملائكة يوم أمرهم الله أن يسجدوا لآدم. ابلیس کہ وہ انسان نہیں ہے فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا جب اللہ نے حکم کیا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. فلما لم يسجد طرده الله. لیکن جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ نے اسے شقی اور بدبخت بنا دیا. فلا تكن مثل إبليس. تو جو سجدے نہیں کرتے وہ بھی شقی اور بدبخت ہو جاتے ہیں. كن مثل خادم حسين. بن جاؤ خادم حسین. لبيك يا رسول الله. خادم حسين بطلنا. خادم حسین ہمارا ہیرو ہے. بطل باكستان. وہ پاکستان کا ہیرو ہے. بطل الشام. وہ ملک شام کا ہیرو ہے. بطل أوروبا. وہ یورپ کا ہیرو ہے. بطل روسيا. وہ رشیا کا ہیرو ہے. بطل الهند. وہ ہندوستان کا ہیرو ہے. بطل العالم.
وہ پورے جہاں کا ہیرو ہے، لأنه أطاع الله. اس لیے کہ اسے یہ شان اس کے خدا نے عطا کی ہے. وكن مثل خادم حسين تو تم بھی بن جاؤ اپنے قائد کی طرح ونادي الله أكبر. اور پکارو اللہ اکبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا